جابر حکمرانوں کے درباروں میں ان کے منہ پر حق بات کہنا یہ بڑے دل گردہ کی بات ہوتی ہے، اور یہ حوصلے، غیرت اور اخلاص اور استقامت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بات کرنے میں سلیقہ ہو، تدبر اور حکمت ہو اور اخلاص ہو تو پھر سخت سے سخت حکمران کے دل پر بھی بات اثر کر جاتی ہے، اور ایسی بات بے اثر بے فائدہ نہیں جاتی۔ تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی حق بات کہی۔ آج ان کرداروں کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ہر موقع پر جیسا اس موقع کا تقاضا ہے ویسی سچائی پر مبنی بات کہا کریں، تبھی معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے۔ حجاج بن یوسف کوفہ کا بہت طاقتور گورنر تھا۔ اس کے ظلم اور جبر سے تاریخ میں سیاہ باب رقم ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دربار میں اور بھرے دربار میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب سوال کھڑا کیا اور نازیبا بات کہی۔ اس نے کہا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین کو اولاد رسول کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ نسب تو باپ سے چلتا ہے، حضرت امام حسین کے والد حضرت علی ہیں۔ سب خاموش رہے، اور حجاج بن یوسف کے ظلم کی وجہ سے کسی نے جواب دینے کی جرأت نہ کی، لیکن اسی دربار میں معروف تابعی بزرگ حضرت یحییٰ بن یعمر بیٹھے تھے۔ وہ چپ نہ رہ سکے، حجاج کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں والدہ ماجدہ سے، تو باوجود صرف والدہ کے ہوتے ہوئے قرآن نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہا، تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر کو رسول اللہ کی اولاد کہنا کیوں درست نہیں؟ ان کا یہ جواب سن کر حجاج بن یوسف سٹ پٹا گیا، بالکل خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ حجاج بن یوسف ایک خطیب بھی تھا، اور اکثر اپنے گفتگو میں وہ اعرابی غلطی کرتا تھا، زیر کو زبر، زبر کو زیر پڑھ دیتا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دربار میں پوچھا کہ کیا میں اعرابی غلطی کرتا ہوں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ یہی حضرت یحییٰ بن یعمر تھے، انہوں نے اس کو خوب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم اکثر زیر کو زبر اور زبر کو زیر کر دیتے ہو۔ حجاج کو کافی دیر لگ گئی ان کے جواب کو سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تو بڑا محظوظ ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ذلیل شخص کو وہ عزت دیتے ہو جس کا وہ استحقاق نہیں رکھتا، اور تم عزت دار شخص کو ذلیل کرتے ہو جو کہ اس کے لائق نہیں ہے۔ خلیفہ منصور کے دور میں اہل موصل کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد، ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ خلیفہ منصور نے موصل والوں سے کہا کہ اگر تم نے میری بغاوت کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم اس بات پر میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو۔ انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ موصل والوں نے بغاوت کر ڈالی، اور یہ وہ دور تھا جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لا چکے تھے۔ خلیفہ منصور نے امام اعظم اور دیگر علماء کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا میں اب ان کا قتل کر سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے؟ دیگر علماء نے خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا تم قتل کر سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ تحریر کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس موقع پر حق گوئی کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے نہ تو ان کے لیے ایسا ایگریمنٹ کرنا جائز تھا، اور اگر انہوں نے کر بھی لیا تو آپ کو اختیار نہیں کہ آپ ان مسلمانوں کا خون بہائیں۔ لہٰذا امام اعظم کی سچائی اور حق گوئی کی وجہ سے اہل موصل کی جانیں بچ گئیں، حالانکہ باقی علماء خلیفہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تائید کر چکے تھے۔ ایک اور آپ کو واقعہ سناؤں اور ہمیں سبق بھی ملتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے صحن میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، اچانک خلیفہ ہارون رشید آیا اور اس نے کہا آپ ان لوگوں کو اٹھا دیں
میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں نے خواص کے لیے ان لوگوں کو محروم کر دیا تو تم خواص بھی حدیث سے کوئی استفادہ نہ کر سکو گے، فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ ہارون رشید چند گھڑیاں بیٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ہمارے وہ کریکٹرز ہیں جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے۔ جو جس سرکل میں کام کر رہا ہے اپنے اپنے شعبے میں، اور جیسا موقع آئے اس کے مطابق حق اور سچ بات کیا کریں، جہاں جہاں غیرت للکارے اسی کے مطابق بات ہونی چاہیے۔